قربانی کے گوشت کا معاملہ ہے، اگر آپ نے چھوٹا جانور کیا ہے ظاہری بات ہے آپ اس سارے گوشت کے مالک ہیں، اور اگر آپ نے بڑا جانور کیا ہے اور اس کے اندر حصہ دار ہیں، 7 حصہ دار ہیں، 5 حصہ دار ہیں، 6 حصہ دار ہیں، تو اب جتنے بھی حصہ دار ہیں آپ نے ان کے اندر گوشت کو برابر تقسیم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس ضمن میں بہتر یہ ہے اور آسان طریقہ یہ ہے کہ گوشت کو اندازے کے ساتھ تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ گوشت کو باقاعدہ طور پر وزن کر کے تقسیم کیا جائے تاکہ کسی کے دل کے اندر کوئی بات نہ آ سکے۔ اور اگر آپ وزن کر کے نہیں کرتے ویسے ہی اندازے کے ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر یہ کوشش کریں کہ سارے ایک دوسرے کو معاف کر دیں کہ جی چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر کسی کو زیادہ مل گیا تب بھی کوئی بات نہیں، اگر کسی کو کوئی تھوڑا سا کم مل گیا تو تب اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ اب قربانی کا جو گوشت ہے وہ بندہ خود بھی کھا سکتا ہے، اور بہتر یہ خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے باقی عزیز و اقارب رشتہ داروں کو جن کے اندر غنی ہوں ان کو بھی وہ بندہ کھلا سکتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھا جائے، اور ایک حصہ جو ہے یہ غرباء فقراء کے لیے رکھا جائے۔ جب آپ نے 3 حصے کیے، ایک حصہ آپ نے اپنے لیے رکھ لیا، ایک حصہ آپ نے عزیز و اقارب کے لیے رکھ لیا، ایک حصہ آپ نے غرباء فقراء کے لیے رکھ لیا، تو پھر اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اور آپ کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال اگر کوئی بندہ سارا بھی گوشت رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، اگر کوئی سارا ہی صدقہ و خیرات کرنا چاہے تب بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے رکھا جائے، اور ایک حصہ غرباء فقراء کے لیے رکھا جائے۔ اور بالخصوص میں اس ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات ضرور کروں گا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ جب قربانی کرتے ہو آپ کے گھر میں آپ کے عزیز و اقارب بھی آ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، تو آپ گوشت پکا کے کچھ ان کو بھی کھلا دیتے ہو، کچھ خود بھی کھا لیتے ہو، لیکن ایسا نہ کیا کرو کہ جو غرباء فقراء ہیں ان کا حصہ نہ دیا جائے، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ ان کا حصہ، تیسرا حصہ جو ہے یہ کم سے کم علیحدہ کیا جائے اور اس کو غرباء فقراء کے اندر اچھی طرح سے تقسیم کر دیا جائے تاکہ غرباء فقراء تک گوشت پہنچ جائے اور قربانی کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب قربانی کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی پلیٹ ہوتی ہے وہ مختلف گھروں کے اندر گھومتی رہتی ہے، ایک گھر کے اندر گوشت آتا ہے وہ اپنے گھر سے گوشت لے کے دوبارہ اس گھر کے اندر بھیج دیتے ہیں، وہ پنجابی چاہتے ہیں انا ونڈے شریڑیاں تک پہنچو اپنے ہاتھ۔ تو اسی طرح کا یہ معاملہ ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے لوگ اس کے ہاں گوشت بھیجتے ہیں کہ چلو ہم اس کے ہاں بھیجیں گے، وہ ہمارے ہاں بھیجے گا، لیکن جو بندہ بیچارہ قربانی نہیں کرتا اس کی طرف گوشت نہیں بھیجا جاتا یا اس کی طرف کم بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ آپ جب قربانی کریں، قربانی کے دن کوشش کریں، دیکھیں آپ کے ارد گرد، آپ کے آس پاس، آپ کے عزیز و اقارب کے اندر، آپ کے رشتہ داروں کے اندر، آپ کے پیاروں کے اندر اگر کسی نے قربانی نہیں کی ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس تک قربانی کے گوشت کو اچھے طریقے سے پہنچایا جائے، اور تاکہ وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ان تک گوشت احسن طریقے کے ساتھ پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کا چمڑا ہے یا قربانی کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے، جانور کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے یا جانور کے گلے میں جو ہار ہوتا ہے، کوشش یہ کی جائے کہ ان ساری چیزوں کو صدقہ کر دیا جائے، یعنی جو قربانی کا چمڑا ہے اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، جو رسی وغیرہ ہے اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، قربانی کے جانور کے گلے میں جو ہار وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، اس کو اپنے پاس نہ رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی اپنے ذہن کے اندر رکھی جائے کہ قربانی کا چمڑا یا قربانی کا گوشت آپ بطور اجرت کسائی کو نہیں دے سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسائی سے یہ کہا ہوا کہ جی چمڑا تیرا اور باقی گوشت تو ہمیں بنا دے، تو اس طریقے سے بھی یہ بات غلط ہو جائے گی۔ یا آپ اس کسائی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار تو قربانی کر دے، ہم تمہیں اس میں سے 10 یا 15 کلو یا 20 کلو گوشت جو ہے یہ دے دیں گے، تو یہ اجرت کے طور پر اگر ہوگا تو پھر یہ بھی ناجائز ہوگا۔ ہاں اگر آپ اپنی خوشی کے ساتھ آپ اپنے سارے حصے کے مالک ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر آپ کسی کو سارا ہی دے دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے حصے میں سے کسی کو اپنی مرضی کے ساتھ کچھ دیتے ہیں تو پھر اس سے بھی کوئی حرج وغیرہ، کوئی قباحت وغیرہ نہیں ہے۔ یہ قربانی کے کچھ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ میں ہم سب کو ان مسائل کو احسن طریقے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔